عمر بھر کی ریاست کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاست کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب بہت سخاوت سے پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات نے بھی نہایت ادبی سے سنا۔ میں تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ آج گجرانوالہ سے ہم نے تقریباً 1:30 بجے سفر شروع کیا اور مریدکے میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے انتظار کیا، پھر ہم شیخ پورہ پہنچے، وہاں سے شرف پور، پھر سگیا پل سے پہلے گاڑی کھڑی کر کے تقریباً 4 کلومیٹر یہ قرآن پیدل چلے، پھر ہم نے بائکیا موٹر سائیکل سروس وہ کچھ ہمیں فائدہ اس کا ہوا تو اس میں شیوخ کو بٹھا کے ہم نے آپ کے پاس بھیج دیا، اور یہ سارا تکلف اس لیے اٹھایا گیا کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے شیخ مکرم کی سرپرستی میں ہے۔ تو یہ احباب اور یہ قرائے کرام اتنی مشقت سے آپ کے پاس آئے ہیں، ذرا ایک مرتبہ اللہ سے اس کے لیے خیر مانگتے ہوئے محبت سے کہیں جزاکم اللہ خیرا، اپنے دوسرے استاد محترم کی خدمت
कुरान कुरान कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह
नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत कुरान, कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ साहब, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, 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 बहुत बहुत। अल्लाहु अकबर, الشيطان
کیفیت ہماری ہو چکی تھی. شیخ میرے دیرینہ دوست اور زندگی کے بہترین دوست کا شیخ مولانا کے ساتھ میرے ساتھ. تو ہم نے کئی کلومیٹر الحمدللہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پیدل سفر کیا. سبحان اللہ ذوق سے کہتے ہیں ماشاء اللہ. آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے, تلاوت تو ماشاء اللہ پر آپ نے ہضم کر وہ تو ٹھیک ہے نا. چلیں باہر گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محبت کو سلام یقیناً یہ آپ کی محبت ہی ہے. وہ ایک بات یہاں چلو سنا دیتا ہوں. چند دوستوں نے مجھے اشارہ کنایہ میں کچھ کہہ دیا. تشریف رکھیں, بات سن کے جائے. آپ آرام سے دعا کے بغیر جو پروگرام ہوتا ہے وہ ختم کرنا شاید موجود ہے. خلاف سنت آرام سے اچھا, جب نے زور سے تشریف الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی, وہ ایک منقطع کے تحت سبحان اللہ. اچھا, میں آپ کی طرف ایک بات بھیجتا ہوں اپنی, تو میں دیکھوں گا کس حد تک آپ کا ذوق سلامت ہے. جو ظلمت کو ضیاء کر دے وہ دل ہے میرے سینے میں. جو ظلمت کو ضیاء کر دے وہ دل ہے میرے سینے میں. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. جو ظلمت کو ضیاء کر دے وہ دل ہے اپنے سینے میں. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. ٹپکتی ہے اداؤں سے, برستی ہے نگاہوں سے. ارے بابا, محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ یہ محبتیں تو ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے کلومیٹر سفر کرنا اور وہ بھی پیدل خالص اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی محبتیں سلامت ہوں. شیخ کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت کی سرپرستی میں جتنے مرکز مراکز اہل حق چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان میں دل چوکی اور سوری ترقیات عطا کر. اور برادر محترم قبلہ بھائی انعام الرحمان آوان صاحب, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی جوانی میں ان کی انمول زندگانی اور بے جوانی میں پرتیں عطا کر. اور اسٹیج پر جو حضرات تشریف فرما, میرے سب مہربان محسن, سب کا نام لینا مشکل ہے, کچھ گناہگار سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو اپنی رضا والی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی رضا والی سے گزارنے نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ہر کھلے رنگ وہ پھول کا رس. ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. جتنے قاری صاحبان نے پڑھا, اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور ہمارے آخری قاری صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. بس دعا کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں. صرف دو باتیں میں عرض کر کے دعا کی درخواست کروں گا. مجھے یاد پڑتا ہے اصل میں حضرت والد صاحب برکاتہ العالیہ
94 یا 95 کی اس زمانے میں یہاں آیا کرتے تھے 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی. تو یہاں قریب عمر بلاک ہے اقبال ٹاؤن میں, وہاں محفل قرات ہوا کرتی تھی ہر سال. تو وہاں کی قاری محمد ادریس آصف صاحب تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ منظر مجھے ابھی یاد ہے, آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت حضرت قاری صاحب نے وہاں پر تلاوت فرمائی ایسے خوبصورت طور پر جوش انداز سے کہ ہمارے جو دادا جان تھے 100 سال کی عمر میں تلاوت میں کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کرتے جا رہے تھے. اور اسی دوران حضرت قاری صاحب نے بڑے عروج پر اپنی طاقت تلاوت فوراً ختم کر دی. صدق اللہ العظیم. یہ بھی انداز ہوتا ہے قرآن کرام کا, جس طرح پہلے قاری عبدالباسط صاحب نے آج ختم کروائی. تو وہ جو دادا جان کھڑے تھے تو یکدم گرے تو سجدہ طاری ہو گئے, حضرت قاری صاحب کی گودی میں جا گئے. مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے. ہم نے سجدہ کہ شاید کچھ ہو گیا, تو میں قریب ہی بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو شریعتی بولتے تھے, فرمانے لگے قرآن کا قرآن ہے, ای قاری پڑھا دین پڑھے کہ مزہ آ گیا فرمانا. تو ماشاء اللہ آج 30 سال بعد بھی قاری صاحب نے وہی یاد تازہ کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کا یہ صبر کرنا بھی. اور دوسری بات جو میں اس موقع میں کرنا چاہوں گا, ہمارے استاد قاری محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر ہماری مجالس میں یہاں پر آیا کرتے تھے, اللہ اکبر, بڑی خوبصورت باتیں ہوتی تھیں. ان کے بیٹے قاری محمود اشرف صاحب نے 2 مرتبہ تلاوت کی آج, تو ان کی بات مجھے یاد آئی. میں ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گیا, تو اس وقت موٹر سائیکل تھی ان کے پاس جامع. تو اس دن محفل قرات تھی مکہ کالونی گلبرگ میں قاری غفران صاحب کے پاس. تو مجھے کہنے لگے مجھے یاد ہے چلنا ہے ادھر محفل قرات میں. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. فرمایا میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے. مجھے وہ وہاں پر محفل میں لے گئے. الحمدللہ وہاں پر بیٹھے, قرآن مجید کی تلاوت سنی. آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے جس طرح قرآن پڑھنا ایک فن ہے, ایک طریقہ ہے جس کے مطابق پڑھا جاتا ہے, فرمایا سننا بھی ایک فن ہے کہ سنا بھی کسی طریقے سے جاتا ہے. بے ڈھنگا آدمی, بے ذوق آدمی قرآن مجید نہیں سنتا ہے, قرآن مجید بھی ذوق والے لوگ بھی سنتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے بھی ذوق کا حق ادا کر دیا. جو